میں ہوں علی ضامن اور آج میں ایک بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے اس حوالے سے بات کروں گا، اسپیشلی جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام بھی کرتی ہیں، اور ان کا جو دور حکومت چل رہا ہے پنجاب میں، اس میں اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کی عزت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، قوانین بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہماری جو سی ایم پنجاب ہے وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، تو دوسری طرف جو چند بلیک میلرز صحافی ہیں اور جو پولیس کی چند کالی بھیڑیں ہیں وہ خواتین کو ہراساں کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے اور ان پر سنگین نوعیت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرانے کے لیے سرگرم بھی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جی سی یونیورسٹی دھوبی گھاٹ۔ میرے رقم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جی سی یونیورسٹی دھوبی گھاٹ ہے۔ یہ بہت ہی پرانی یونیورسٹی ہے۔ پرانے دور میں اس کو گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ کہتے تھے۔ میں اسی گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوں اور میری گریجویشن بھی اسی کالج سے ہے۔ اب اس کا نام جی سی یونیورسٹی ہے، اور اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو اس کے بالکل سامنے جو ہے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہاں پہ بھی میل فیمیل جو بچے یہاں پہ وہ کافی آتے ہیں، یعنی جی سی یونیورسٹی میں تو ہزاروں طلباء طالبات تو ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے ہیں۔ یہاں پہ 4-5 ادارے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہاں پہ گورنمنٹ جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی یہاں پہ اس کی بلڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالکل سامنے جو ہے وہ گورنمنٹ کالج جو جی سی یونیورسٹی ہے اس کا انٹرمیڈیٹ کا کالج بھی ہے، جہاں پہ انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جی سی یونیورسٹی روڈ ہے دھوبی گھاٹ کا جو کہ جس میں ہزاروں بچے ہیں۔ اگر میں دکھاؤں آپ کو، یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی آ گیا ہے۔ یہاں پہ بھی سینکڑوں بچیاں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بالکل جی سی یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ کالج کا جو انٹرمیڈیٹ کالج ہے وہ بھی یہ اس کے سامنے بلڈنگ ہے۔ تو میرا بات کرنے کا جو آج مقصد ہے اسپیشلی وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ میل فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر جب وہ ہوں گے زیادہ تو پھر یہاں پہ ہاسٹلس بھی بنیں گے، یہاں پہ کھانے پینے کو پوائنٹس بھی بنیں گے، اور یہاں پہ جو زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاسٹلس میں مقیم ہیں وہ زیادہ تر دھوبی گھاٹ میں رہائش پذیر ہیں، ڈگلس پورہ میں رہائش پذیر ہیں، سنت پورہ میں رہائش پذیر ہیں، جناح کالونی میں رہائش پذیر ہیں، اور گرو نانک پورہ میں رہائش پذیر ہیں۔ اور ان کے زیادہ یہاں پہ رہنے کی وجہ سے یہاں پہ پھر یہاں پہ دکانیں بنی ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی شوارما بیچ رہا ہے، کوئی یہاں پہ پیزا بیچ رہا ہے، کوئی برگر بیچ رہا ہے، کوئی بریانی بیچ رہا ہے، کوئی پلاؤ بیچ رہا ہے۔ لیکن بجائے ان بچیوں کا احساس کیا جائے کہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے، اپنے والدین چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے یہ فیصل آباد میں مقیم ہے اور یہ ہاسٹل میں مقیم ہے، ان کو بلیک میلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ زور و شور سے چند ماہ سے جاری ہے۔ یہاں پہ جب بچیاں یہاں پہ کسی جوس پوائنٹ پہ کھانا کھانے آتے ہیں، جوس پینے آتے ہیں، ملک شیک پینے آتے ہیں، بریانی کھانے آتے ہیں، پلاؤ کھانے آتے ہیں، تو پھر جو بلیک میل صحافی ہیں جن کا نہ کوئی ادارہ ہے، جن کا ادارہ کوئی نہیں، وہ کسی اخبار میں کام نہیں کرتے، وہ کسی ٹی وی چینل میں کام نہیں کرتے، انہوں نے اپنے جعلی جو لوگو ہیں انہوں نے وہ بنا رکھے ہیں، جعلی اخبار کی پیشانیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ وہ جعلی پیشانیوں کے ساتھ ایک وہ خبر بناتے ہیں، اور خبر بنا کے جس کو بلیک میل کرنا ہے، ایک تو سب سے پہلے اس کو واٹس ایپ کرتے ہیں، پھر وہ جو پولیس کے جو اعلیٰ آفیسرز ہیں وہ ان کو بھیج کے یہ محسوس کرواتے ہیں کہ ہم کسی اخبار کے کورسپونڈنٹ ہیں، ہم کسی اخبار کے رپورٹر ہیں یا نمائندے ہیں، جبکہ انہیں اس چیز کا بالکل زیادہ تر کو تو بالکل نہیں پتہ افسران بالا کو کہ یہ جو انہوں نے فیک پیشانی بنائی ہے، فیک انہوں نے اخبار کا نام رکھ کے خبر لگائی ہے۔ لیکن جب وہ خبر جو اعلیٰ افسران ہیں وہ نیچے اپنے جو سبارڈینیٹس ان تک بھیجتے ہیں، تو بجائے اس خبر کی وہ تصدیق کریں، وہ جس نے خبر بھیجی ہے اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کس ادارے سے منسلک ہیں، اس کا کوئی جاب کارڈ چیک کریں، اس کی کوئی ملازمت کا کارڈ چیک کریں، یا اس سے کوئی تحقیق کریں کہ یہ جو آپ نے شکایت کی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس ثبوت کیا موجود ہیں۔ بس وہی جو ایک فیک خبر ہوتی ہے اسی کو جواز بنا کے پھر جو چھوٹے جو دکاندار ہیں ان کی دکانوں پہ ریڈ کیے جاتے ہیں، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کی دکانیں توڑی جاتی ہیں، ان کے CCTV کیمرے اتارے جاتے ہیں، اور یہاں تک دیکھنے میں آیا ماضی میں کہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔
وہ کچھ تو پولیس ایسی چند کالی بھیڑیں میں رکھا وہ گھر کی لسٹ بنا رکھی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی جوسر کی ضرورت ہے، کوئی فرائر کی ضرورت ہے، کوئی مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، تو نہ صرف وہ دکانیں توڑتے ہیں، CCTV کیمرے توڑتے ہیں، DVR سسٹم چرا لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کھانے پینے کی جو اشیاء بنانے والی مشینیں ہیں وہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، اس لیے مجھے ضرورت پیش ہے کہ میں یہ وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ کے نالج میں لے کے آؤں کہ 2 روز قبل جو ہے انہوں نے ایک FIR دی تھانہ گلبرگ نے 392/26 22/4/26 کو، اور اس میں جرم تھا 371A 371B۔ میں اسپیشلی آپ کو یہ جو جرم ہے 371A 371B کے بارے میں بتاؤں گا، اگر پڑھ کے سناؤں تو میرا خیال آپ کا شاید دل کانپ اٹھے کہ جو بچیاں شاپنگ کے لیے آئی تھیں تھک ہارنے کے بعد وہ ایک دکان پہ جوس پینے کے لیے گئیں اپنی کزنز کے ساتھ، تو وہاں پہ بلیک میلر خاتون جو صحافی تھی اور اس کی پوری ٹیم تھی، انہوں نے پولیس کو مس گائیڈ کیا، پولیس سے ساز باز بھی ہوئے، چند افسران بالا کو مس گائیڈ کیا اور چند سے ساز باز ہو کے انہوں نے پراپر جو ہے وہ اس جوس پینے والی بچیوں کو پکڑوایا اور ان پہ جن دفعات مقدمہ درج ہوا 371A سیلنگ پرسن فار پرپز آف پروسیکیوشن۔ میں کہتا ہوں یہ الزام آپ سنیں، ہو ایور سیلز لیٹس ٹو ہائر اور ادروائز ڈسپوزز آف اینی پرسن ود انٹینٹ دیٹ سچ پرسن شیل ایٹ اینی ٹائم بی امپلائڈ اور یوز فار دی پرپز آف پروسیکیوشن اور انٹرکورس ود اینی پرسن اور فار اینی unlawful اینڈ immoral پرپز۔ میں کہتا ہوں کہ جوس پیتی بچیوں پہ انٹرکورس جیسے گھٹیا الزامات، اس کے علاوہ سیلنگ کے الزامات کہ انہیں نعوذ باللہ پروسیکیوشن کے لیے سیل کرنا، 371 یہ دفعات لگائی گئی۔ اس کے بعد 371B میں اسپیشلی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، 371B بائنگ پرسن فار پرپز آف پروسیکیوشن، یعنی کسی کو پروسیکیوشن کے لیے خریدنا۔ کتنے سنگین الزامات ہیں زنا حرام کاری کے، کسی کو زنا کاری کے لیے بیچنا، کسی کو زنا کاری کے لیے خریدنا۔ ان معصوم بچیوں پہ الزامات لگائے گئے، ان کو 3-4 بجے پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد رات 11-12 بجے تک ان کے پیرنٹس کو، ان کے کسی بہن بھائی کو اطلاع نہیں دی گئی، اور وہ بیچارے اپنی بچیوں کو کبھی کسی تھانے میں، کبھی کسی ہسپتال میں، یا کبھی کسی اڈے پہ جا کے جو گاڑیوں کا اڈا ہوتا ہے، خواہ ڈیپو ہو، بلال ڈیپو ہو، وہاں پہ ڈھونڈتے رہے کہ ہمارے بچیاں کہاں ہیں۔ تو 11-12 بجے جا کے بچیوں کے والدین کو پتہ چلا کہ ان کی بچیوں کو جوس پیتے پکڑا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اگر عدلیہ نہ ہو تو پولیس کی جو چند کالی بھیڑیں ہیں اور جو بلیک میلر میڈیا ہے جو لوگوں سے زیادتی کرتا ہے، جو حقائق مسخ کرتا ہے، اگر ہماری اعلیٰ عدلیہ نہ تو پتہ نہیں ان پہ کتنی ظلم و زیادتی ہو۔ اور پھر علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا جو بڑے ہی اچھے انسان ہیں، جو بڑے لا نوئنگ بھی ہیں اور ہمیشہ میرٹ کرتے ہیں، یاسر عرفات صاحب۔ جب انہیں سارے حقائق پیش کیے گئے تو نہ ہی ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ تھا اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ثبوت تھا سیلنگ کا کہ نعوذ باللہ ان بچیوں کو پروسیکیوشن کے لیے بیچا گیا یا ان بچیوں کو پروسیکیوشن کے لیے بائے کیا گیا۔ تو میری اسپیشلی آج کے ولاگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ایک گزارش ہے، IG پنجاب سے گزارش ہے کہ یہ جو بلیک میلر صحافی ہیں اور یہ پولیس کی جو چند کالی بھیڑیں ہیں، انہوں نے فیصل آباد شہر میں بالخصوص تھانہ گلبرگ کے علاقہ میں اور تھانہ فیکٹری کے علاقہ میں اپنا ایک الگ قانون جوس بنا رکھا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جو بچیاں ہیں وہ جوس بھی نہیں پی سکتے۔ جوس پینے کے لیے آپ کو بلیک میلر صحافیوں کو منتھلی دینی پڑتی ہے، چند پولیس کی کالی بھیڑوں کو رام کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایسے جھوٹے قصے بنا کے وہ افسران بالا کو پیش کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ زنا ہوتا ہے، یہاں پہ زنا کے لیے جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور آج تک جو بھی انہوں نے پرچے دیے ہیں ہمیشہ وہ خارج بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو 392/26 پرچہ ہے، اس میں بچیوں کو نعوذ باللہ اتنے سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا، پھر ان کے پیرنٹس کو بھی بتایا نہیں گیا، پھر کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا، مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتی یہ سلسلہ رکنا چاہیے کہ جب وہ کل اس بچی کی شادی ہوگی تو ID کارڈ کے ہر چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے، تو وہ میں سمجھ اس کی بدنامی بھی ہوگی، گھر بھی برباد ہوں گے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بچیوں پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے، ان پہ سنگین نوعیت کے زنا حرام کاری کے مقدمات دیے گئے تو انہوں نے بدنامی کے ڈر سے خودکشیاں بھی کی۔ تو میری اسپیشلی آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے، یہ جو بلیک میلر صحافی ہیں ان کے خلاف کوئی ڈائریکشن جاری کریں DC فیصل آباد کو کہ یہ جو جھوٹی اور جعلی پیشانی لگا کے خبریں لوگوں کو واٹس ایپ کرتے ہیں، DC صاحب اس پہ نوٹس لیں۔ یہ جو جعلی پیشانیوں والے اخبار ہیں
ان کو جو ان کے مالکن کو بلایا جائے کہ فلاں بندہ آپ کی اخبار کا نام یوز کر رہا ہے کہ یہ آپ کا نمائندہ ہے یا آپ کے ماں پہ یہ فیک خبریں یا گھٹیا خبریں دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس جو سنگین مسئلہ ہے اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ جو عوامی کوآپریشن کے ساتھ جو ہے مل کے یہ جو چند بلیک میلر صحافی ہیں، چند پولیس کی کالی بھیڑیں ہیں جو غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، جو رپورٹنگ کر کے دکانداروں کو بلیک میل کرتے ہراساں کرتے ہیں، اور افسران بالا تو ویسے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہمارے جو ایس پی صاحبان ہیں ان کے پاس تو پہلے اتنا لوڈ ہوتا ہے، تھانوں میں موسٹلی تھانوں میں تو لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا، ان کے پاس ریٹس بھی آنی ہے، پٹیشنز بھی آنی ہے، پھر تھانے کے معاملے بھی دیکھنے ہیں، پھر ایک سرکم ان کے 4 تھانے ہیں، وہ تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے وہاں آرام سے بیٹھ کے سائن کرتے ہیں۔ اگر افسران بالا ایس پی لیول کا بندہ ان چیزوں کی تحقیق کرے کہ جس بندے نے اپلیکیشن دیا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے، اس کا کارڈ ہے، وہ امپلائی ہے، ادارے کے مالک سے کنفرم کیا یا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اسی طرح جو جوس پیتے بچے ہیں ان پہ زنا حرام کاری کے پرچے درج ہوتے رہیں گے۔ اور بتائیں پاکستان میں تعزیرات پاکستان میں نے کوئی ایسا قانون دیکھا جو قانون جوس ہو، قانون بریانی ہو، قانون آئس کریم ہو، قانون پلیٹر ہو، قانون برگر ہو، قانون پیزا ہو، کہ اگر کسی نے عزت سے بیٹھ کے کسی جگہ بیٹھ کے کسی بینچ پہ بیٹھ کے جو ہے پیزا یا برگر کھانا ہے تو اس کے لیے بھی کسی اجازت کی ضرورت ہے۔ جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جو باغ جناح بھی ہوٹل ہیں، اگر آپ نے فیصل آباد سے فحاشی ختم کرنی ہے تو پھر میں کہتا ہوں جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں ان کو چیک کریں، آپ سرینا ہوٹل کو چیک کریں، آپ چناب کلب کو چیک کریں، آپ مروا کلب کو چیک کریں، آپ پھر بلا تفریق سب کو چیک کریں۔ یہ تو نہیں جو پانی ہے وہ نیوی تھاں ہی بہنا ہے، ماڑے دکانداروں کو چیک کرنا، انہوں نے بزت کرنا، انہوں نے ذلیل کرنا۔ پھر قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ پھر اب سرینا ہوٹل سے شروع ہوں اور ایک عام ہوٹل جو ہے ایک عام دکاندار ہے اس تک جو پھر اپنی چیکنگ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اب لاک ڈاؤن میں بھی دیکھ لیں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوٹل بند کیے جا رہے ہیں، جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ان کے ہوٹل تو کوئی داخل ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ تو یہ میری بڑی ہی آج کے بلاگ میں درد مندانہ اپیل ہے، اسپیشلی ہماری بڑی ہی پیاری اور کام کرنے والی سی ایم صاحبہ وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، رانا سلام اللہ صاحب ہمارے فیصل آباد سے ہیں، اللہ نے بے پناہ عزت سے نوازا ہے کہ وہ آئی جی پنجاب سے، آر پی فیصل آباد سے، سی پی فیصل آباد سے یہ بات کریں کہ جو بلیک میلر صحافی ہیں جو کھانے پینے کے ریسٹورنٹس کو بلیک میل کرتے ہیں، معصوم بچیوں پہ زنا حرام کاری کے مقدمات درج کروا رہے ہیں اور عدالتوں سے تو وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں کیونکہ مقدمے ہوتے ہی جھوٹ ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان مقدمات کی وجہ سے ہمارے بچے بچیاں جو ہے انہوں نے خودکشیاں بھی کی، تو پھر کیا فائدہ؟ ہمارا المیہ یہ ہے پاکستان میں جب کوئی بڑا ثانیہ رومنوم ہوتا ہے اس وقت ہم پھر اس کو نوٹس لیتے ہیں، اس وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وقت سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ خدا را ان جو چند بلیک میلر صحافی ہیں ان کا کڑا احتساب کریں، ان کو سزائیں دیں۔ اس طرح جو پولیس کی چند کالی بھیڑیں ہیں جو غلط رپورٹیں بنا کے اسپیشل برانچ کو بھیجتی ہیں، یا جو اسپیشل برانچ کے چند لوگ ہیں جو غلط رپورٹیں بنا کے آگے فارورڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی احتساب کیا جائے تاکہ فیصل آباد کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، ادھر دیکھیں تو یہ جی سی یونیورسٹی ہے، یہ سامنے جی سی یونیورسٹی جہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، ادھر دیکھیں تو یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے بالکل ساتھ یہ گورنمنٹ کالج انٹرمیڈیٹ کالج ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصل آباد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل تباہ نہ ہو، اور ایف آئی آر پہ لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ جی سی یونیورسٹی، اس سے جی سی یونیورسٹی کا بھی جو ہے وہ بھی جو ایک ان کے ایک اچھا ادارہ ہے امیج خراب ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہے کوئی اگر بلیک میلر صحافی کوئی خبر واٹس ایپ کرے گا تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے گی، اس صحافی کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنا جاب کارڈ دکھائیں پاس ادارے کا ملازم ہیں یا نہیں ہے، آپ کے پاس کارڈ ہے ادارے کا جو چیف ایڈیٹر ہیں یا ایڈیٹر سے کنفرم کریں۔ زیادہ تر جو ایسے لوگ ہیں ان کا ادارے سے تعلق کوئی نہیں ہے، یہ اداروں میں درخواستیں دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور جب انہیں منتھلی یہ پیسے ملتے ہیں درخواستیں واپس لے لیتے ہیں۔ شکریہ۔